اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرائے خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی عادت نہ، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا ہے، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز، جانے تو وہ دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی
وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یا جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے, روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ. ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دے ہم نے قبول کیا. اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے, کہاں مرید ہو گیا تو. ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا, تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آیا ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا, جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی. مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی, آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا, مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو, اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے. ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا, چمکتا ہے دل کا اجالا, جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو بیدار رکھیں. سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو, سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی. تو آنکھیں نہیں کھول رہے, تو آنکھیں نہیں کھول رہے, آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گی. بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہے کر جاتا ہوں. ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر
سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول. یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں، سورج کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل، اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے. اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. نسبت کو مضبوط کریں. رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا. اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا. نسبت کی بات فرمائی، نسبت. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب. مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے. کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی. جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے. دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے. تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی. پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے. میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا. تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئے، سویرے منہ دھو کے نکل آئے تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا. اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا. تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی. یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ. غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی وارث والے بنے، لوارث نہ بنے. لوارث جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کارے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں. یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے. میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا. وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا. وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے. تو کدھر تھا بھائی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا. ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بھجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تیاگ دوئی ایک برابر تے عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہے عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا.
فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ 1 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دھار میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تعلقات ہیں۔ کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے۔ میں نے کہا بالکل، کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا، چارہ بھی کھلایا، غسل بھی کرایا، پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی، یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے، دیتا ہے کبھی کبھی پیسے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں، فلاں آیا، لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے، کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا، اور اپنے وقت پہ آ کے وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا۔ امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے۔ وہ چارہ ڈالتا ہے، موٹا کر کے ذبح کرتا ہے، پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی۔ او بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے، وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی ہے آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی، صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا۔
اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو مہر لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے، لندن میں ہونا چاہیے، بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا، یورپ کا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. بس کرو یار، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، وہ مزاج ہی نہیں ہمارا، وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. عہدی لڑائی ہو رہی تھی، بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر، پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے، کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا، پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے، میں روشن خیال نہیں، میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں، بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جی انسانی حقوق کی بات کرو، جی ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا. لے گئے بندہ چھڑا کے. یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہیں. اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے. اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی، پہ مر نہیں گئے سارے اسلامی حکمران؟ شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہے، ان کا کچھ کرو. چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب کے عیسائیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو، ان کی مدد کرو. بول پڑا پوپ عیسائیوں کا کہ مسلمانوں کہاں ہو، کدھر ہو تم، ان کی مدد کرو، نکلو، ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا چیخی. آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، وہ حملہ کر گیا. اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو، جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات سے؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے.
آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے۔ میں نہ گیا اور غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے۔ میں چلو جاؤ کہا۔ فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دن کی داتے جان جاتے، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی۔ جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو۔ بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میں کہ بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا، اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ، میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اے اللہ، میرا ایمان اتنا مشکوک، کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میں کہ بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں
اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لے سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے، پتہ نہیں غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکیدار بابا تھا نا، وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی ہے، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیئے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باہر، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے۔ کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی۔ اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ
بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائیں، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ۔ او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب؟ حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کو بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے۔ یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے
کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی۔ قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے۔ خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں۔ تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا۔ تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا۔ مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ خیال آنا ہوتا ہے نا، تو دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو
تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے. تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے. ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا. اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی. ایک ذہن یہ ہے. اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے. اگر یہ ذہن سازی بنے تو بھی میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو. ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے. ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے. وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے. لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا. غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے. اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا. تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے، تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا. یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے. اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی. یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دیں. آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے. حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے. ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری. حضور اس کا بڑا مقام ہے. اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا.
لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی، سماجی، چودھری، بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے، تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے۔ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لوں تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے
کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زمانہ تھا نا رسول پاک کا، اور لوگ وہ تھے نا جنہوں نے تازہ تازہ حضور کا دور دیکھا تھا، تو بے صبرے نہیں تھے، اور روتے نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری ضروریات کا خیال کر دیں۔ حدیث سنی نا جب حضور کی، غریبوں غور کرنا، جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی نا کہ غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو وہ غریب لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پیسے چاہیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور جنت میں امیروں سے پہلے داخل کر دیے جائیں، ہم اس غریبی کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو بہت زیادہ مایوسیوں سے باہر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے باہر آئیں، ہر وقت رونا اور ہر وقت یہ سال زندگی ہے کتنی کو، کتنے کو سال ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہ کے مزے کے ساتھ جی کے اپنا رخت سفر باندھنا چاہیے۔ ہم اتنی مایوسیوں میں گھر گئے ہیں، اتنی مایوسیوں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام دولت نہیں، دنیا کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے، رسول پاک کی غلامی ہے۔ تو جسے یہ شان ملی ہوئی ہے اسے پھر ناز سے جینا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ غریب لوگ احساس پیدا کریں کہ ہم نے غریب ضرور رہنا ہے پر مایوس نہیں رہنا، ہم نے احساس ضرور کرنا ہے لیکن ہم نے احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اور امیر بھی غور کریں، اگر وہ تھوڑا سا غریبوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے رزق میں برکت ہی ہوگی، ان کے ذریعے سے انہیں زیادہ ہی نوازا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے چہرہ نور دیکھا، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، طبیعت مبارک ٹھیک ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ صحابی دوڑے گئے اپنے گھر، جا کے پوچھا کچھ چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں، ادھر ٹٹولا ادھر ٹٹولا، کچھ نہ ملا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے مزدوری کوئی ہے کرنے والی؟ ایک شخص نے کہا درختوں کو